وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ انعام درس نمبر 527 آیت نمبر 2 حصہ دوم. آج کا موضوع، کیا ہم دین اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. هو الذی خلقکم من طین ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر مرنے کا ایک وقت مقرر کر دیا اور ایک مدت اس کے ہاں اور مقرر ہے، پھر بھی تم اے کافرو خدا کے بارے میں شک کرتے ہو. سامعین کرام، سورہ انعام آیت نمبر 2. هو الذی خلقکم من طین. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا. ثم قضى اجلا، پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی. وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ، اور ایک دوسری مدت اور بھی ہے جو اس کے ہاں طے شدہ ہے، لیکن اس کے باوجود تم لوگ شک میں پڑے ہوئے ہو. دیکھیں سامعین کرام، یہ قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں، میں آپ کو بتاتا بھی رہتا ہوں اور یاد دہانی بھی کراتا رہتا ہوں کہ میرے یہاں بیٹھنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ لوگ یعنی اس کو محض قرآن کے طور پہ ہی پڑھیں. قرآن کو ہم نصیحت کے لیے، میں خود بھی اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہوں، کرتا ہوں. آپ کو بھی اس کو نصیحت کے حساب سے پڑھنا چاہیے، اس کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. سوچ سمجھ کے آپ پڑھیں اور عمل کی نیت سے پڑھیں کہ اگر میری سمجھ میں آ گئی اور بات صحیح ہو تو میں اس پر عمل کروں گا یا کروں گی، جو بھی ہو. تو دیکھیں سورہ انعام خاص طور پہ ہمارے لیے ہے. وہ مکے کے مشرک تھے، گزر گئے. وہ کافر تھے، گزر گئے، چھوڑ دیں ان کو. آج ہم میں مشرکانہ اور کافرانہ صفات پائی جاتی ہیں جس طرح کہ ان میں تھی. اور میں آپ کو یہ بات بعض اوقات کہتا ہوں کہ آج کا دور جو ہے وہ دور جاہلیت ہے. اس وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، لوگوں نے اپنی مرضی کا دین بنایا ہوا تھا. ابھی ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مائدہ میں کہ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولکن الذین یفترون علی اللہ الکذب. اللہ تعالیٰ نے بحیرہ اور وسیلہ اور سام اور حام یہ نہیں بنائے، لیکن جو کافر ہیں انہوں نے اللہ پہ جھوٹ گڑھا ہے. ہم بھی جو اپنی من چاہی زندگی گزار رہے ہیں،
اور جو ہم نے اپنے طور طریقے بنائے ہوئے ہیں یہ ہم اللہ پہ جھوٹ گڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک آیت میں فرمایا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ، اور کما قال ایسی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، یعنی کون ہے زیادہ ظالم اس شخص سے جو اللہ پہ جھوٹ باندھ لے، یا حق جب اس کے پاس آئے تو اس کو جھٹلا دے، تو یہ تو کافر ہے، اور کیا جہنم کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ یہ آیت کا جو لفظی ترجمہ ہے میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا۔ اب دیکھیں ہم لوگ تھوڑا سا مجھے کہنے دیں کہ ہم لوگ جو زندگی گزار رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ ہے، کیونکہ زندگی گزارنا، حکم دینا یہ اللہ کا حق ہے۔ الا لہ الخلق والامر، دیکھو مخلوق اللہ کی ہے، حکم اس کا چلے گا۔ دیکھیں بلی جو ہے، اللہ کا حکم ہے بلی کو کہ تم نے گھاس نہیں کھانی تو وہ نہیں کھاتی۔ اللہ کا حکم ہے گھوڑے کو کہ تم نے گوشت نہیں کھانا وہ نہیں کھاتا۔ تمام کائنات مجبور ہے، چونٹی ہے، ہاتھی ہے، چاند ہے، سورج ہے، جو بھی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حکم کے تابع ہیں، چار و ناچار۔ ایک انسان ہمیں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے کس چیز کا؟ کہ زندگی کیسے گزارو، تم نے کیا کرنا ہے۔ دیکھیں اس میں نقطہ یہ ہے، ہمارے جو زندگی گزارنے کا اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اختیار دیا ہے، ایک بہت قیمتی نقطہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، اور تھوڑا سا آپ اس کو سنیں۔ دیکھیں یہ زندگی گزارنے کا جو اختیار ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، آپ کے پاس بھی ہے، میرے پاس بھی ہے، جو بھی ہے، تو اس اختیار کے دینے میں ہی ہماری یعنی اس زندگی کو گزارنے میں جو اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس ہاٹ کیش ہے۔ یہ بات میں نے ہو سکتا ہے پہلے بھی کی ہو، لیکن میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی نیا سننے والا ہو، کہ یہ اختیار جو آپ کو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، زندگی گزارنے کا اختیار، یہ اصل میں ہاٹ کیش ہے۔ اس کو دے کے، اس کو یعنی اللہ کو واپس کر کے، یہ مال، اختیار کا جو مال آپ کہہ لیں، ایسٹ کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، اس کو آپ واپس کر دیں اللہ کو، اور زندگی اپنی مرضی کے بجائے اللہ کی مرضی سے گزاریں، تو بس آپ نے قیمت ادا کر دی جنت کی، جنت آپ کی ہے بس۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، الی آخری مضمون ہے۔ جس نے کہا رب ہمارا اللہ ہے، رب میرا اللہ ہے، معبود اللہ ہے، معبود اللہ ہے، الہ اللہ ہے، جس نے یہ کہہ دیا اور اس پر وہ جم گیا، یعنی اس کے مطابق زندگی گزاری، اس قول کے مطابق، بس تتنزل، فرشتے آئیں گے اس کے پاس، بھئی غم نہ کرو، بھئی خوف نہ کرو، اور اس کو بشارت دیں گے جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں، آخرت میں تو جو تم چاہو گے وہ ہوگا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم منگواؤ گے ہوگا، جو چاہو گے وہ ہوگا۔ تو جناب یہ تو ایک بہت سستا سودا ہے، بہت سستا سودا ہے۔ جنت فار سیل ہے اور پیسے آپ کی جیب میں ہیں۔ جنت فار سیل ہے،
اللہ تعالیٰ نے اس پہ فور سیل لگائی ہوئی ہے. دوزخ مفت ہے، جنت فور سیل ہے. جنت کی قیمت کیا ہے کہ آپ اپنی مرضی کو اللہ کے حوالے کر دیں، اپنا سر جھکا دیں اللہ کے حکم کے سامنے. بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے اور یہ مخلص بھی ہے، اس کے لیے اجر ہے اور نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. جنت فور سیل تو ہے، لیکن اس کی قیمت آپ کی جیب میں بڑی ہوئی ہے. زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو اختیار آپ کو دیا ہے اللہ نے وہ واپس کر دیں آپ. بہرحال سامعین کرام بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ اختیار اللہ کو دینا نہیں چاہتے اور پھر اپنی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں اور اپنی مرضی سے ہم نے اپنے طور طریقے مقرر کیے. یہ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ ہے. افتراء علی اللہ کذبا، وہ آیت میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی تھی نا، ومن اظلم ممن افتراء علی اللہ کذبا او کذب بالحق لما جاء. تو دیکھیں افتراء، اللہ پہ جھوٹ باندھنا. اب یہ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ کیا ہے؟ اب میں نے آپ کو ایک اور آیت ابھی پڑھ کے سنائی ہے کہ ما جعل اللہ، اللہ تعالیٰ نے بحیرہ، وسیلہ اور یہ حام یہ چیزیں نہیں بنائی ہیں، لیکن یہ مشرکوں نے اللہ پہ جھوٹ گڑا ہے. وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. یہ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ ہے. یہ جھوٹ کے بارے میں تھوڑا سا اگر آپ آیت قرآنی کے حساب سے اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں، زندگی کا گزارنے کا ایک لگا بندہ طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام میں بتا دیا ہے. اگر آپ اس طریقوں کو فالو نہیں کرتے اور مرضی سے کوئی طریقہ بنا لیتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ اپنی بیگم سے بات کر رہے ہیں اپنی مرضی سے، اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان سے بھلے طریقے سے سلوک کرو، اچھے طریقے سے بات چیت کرو. لیکن ہم بھلے طریقے نہیں، آپ دیکھتے ہیں ہم اپنی مرضی سے سلوک کرتے ہیں بیگم صاحب سے. تو آپ نے اب جھوٹ باندھا ہے اللہ پہ. جو گھر والوں کے ساتھ سلوک اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، آپ نے کوئی دوسرا طریقہ بنا لیا ہے. بھئی تمہیں میرا مزاج نہیں معلوم، آپ بیگم کو کہتے ہیں میرا تو مزاج ہی ہے. اب یہ آپ نے جو مزاج بنا لیا ہے، جو عادت بنا لی ہے، یا جس طریقے سے زندگی کے ہر معاملے میں جو بھی آپ نے اپنی مرضی سے کوئی طریقہ بنا لیا ہے زندگی کا، کاروبار کا، پیسے کمانے کا، پیسے خرچ کرنے کا، تو یہ آپ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ گھڑ رہے ہیں. مثال کے طور پہ سگریٹ پینے کا حکم اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں دیا ہے، ایک فضول چیز ہے، فضول کام سے اللہ تعالیٰ روکتا ہے، تو آپ نے وہ شروع کر دیا ہے اور بڑے شوق سے آپ سگریٹ پیتے ہیں. مثال کے طور پہ عرض کروں، سگریٹ نوشروں سے یعنی میں گزارش کر رہا ہوں، تو آپ نے سگریٹ کا ایک اپنے ساتھ ایک عادت بنائی بھی ہے. یہ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ ہے. اور یہ دیکھیں میں نے سگریٹ نوشی لوگ کیا کر رہے ہیں اس سے مجھے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میں صرف آپ پہ یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ جھوٹ کیا ہوتا ہے. اللہ پہ زندگی گزارنے کا ایک خاص طریقہ اللہ تعالیٰ نے پسند کر لیا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے. وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو دین اسلام کے علاوہ کوئی زندگی کا طریقہ بنائے گا، ڈھونڈے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ میں اس سے قبول نہیں کروں گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، انجام کار وہ نقصان میں ہوگا. تو دیکھیں جنت میں آپ سے کہہ رہا تھا نا فور سیل ہے، اور اس میں اگر آپ جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں، میں تمام سننے والوں سے کہہ رہا ہوں بڑے ادب کے ساتھ، جنت اگر آپ کو حاصل کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ نہ گھڑیں، جھوٹ نہ بنائیں، زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں. یہ وہ نقطہ ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتا.
ہمارا دیکھیں، میں بھی آپ میں سے ایک فرد ہوں، مجھے معلوم ہے کہ لوگ کس طرح، لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، اب ہمیں کلمہ پڑھنے کی مزید کیا ضرورت ہے؟ میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اسلام کو سمجھیں اور پھر قبول کریں اسے۔ آپ کی سمجھ میں یہ بات بھی نہیں آتی، ابھی تک کوئی بھی آدمی میرے پاس نہیں آیا کہ بھئی میں اسلام کو سمجھنا چاہتا ہوں اور پھر قبول کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میری 64 سال میں ابھی تک کوئی ایسا ان الفاظ کے ساتھ کوئی آدمی نہ آیا، ان الفاظ کے ساتھ اسپیسیفک کہ بھئی میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ کا ہونا چاہتا ہوں، میں زندگی اللہ کے لیے گزارنا چاہتا ہوں، ایسا کوئی شخص ابھی تک نہیں آیا۔ بہرحال میرا کام تو پہنچانا ہے، اور میں تو یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ میرے پاس آئیں، میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ جائیں کوئی سچے شخص کو تلاش کریں، اس کے پاس جائیں اور کسی اللہ والے کے پاس جائیں۔ ہم تو عام سے عام ہو سکتا ہے میری معلومات آپ سے بھی کم ہو، صرف یہ ہے کہ میں آپ کو ایک بات پہنچا رہا ہوں، سچے لوگوں کو تلاش کریں، ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کریں اور ان کی رہنمائی میں آپ اپنی زندگی گزاریں۔ بہرحال میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں کہ زندگی گزارنا الا لہ الخلق والامر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ دیکھو مخلوق اللہ کی ہے، حکم اسی کا چلے گا، حکم اسی کا ہے۔ لیکن اگر کوئی اور معبود آپ بنا لیتے ہیں جس کی کوئی دلیل آپ کے پاس نہیں ہے، وَمَن يَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَا بُرْهَانَ لَهُ عِندَ رَبِّهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، او کما قال۔ ایسی آیت ہے، یہ آیات میں بعض اوقات مجھ سے تھوڑی بہت حافظ تو ہوں میں جو اپنی یاداشت میں ہوتی ہے وہ میں کہتا ہوں آپ کو، لیکن مضمون یہی ہے، جس نے بھی اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا، پکارنے کا مطلب یہ ہے کسی اور کی بات مانی آپ نے، جس کی آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو آپ کا حساب پھر آپ سے اللہ تعالیٰ حساب لے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بنا کسی حساب کتاب کے آپ جنت میں داخل کر دیے جائیں تو اس کا پھر طریقہ کار الگ ہے، لیکن ہم جو زندگی گزار رہے ہیں تو ہم سے حساب ضرور ہوگا۔ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، پھر اس حساب جو ہے رب ضرور لے گا، اور پھر بہت برا حساب ہوگا، بہت کڑا حساب ہوگا، اس حساب کا آپ سامنا نہیں کر سکتے۔ میں صرف یہ آیت نمبر 2 کا جو مضمون ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو تم اپنی تخلیق کو دیکھو کہ کن مراحل سے گزر کے میں نے تمہیں انسان بنایا ہے، تمہاری حقیقت کیا ہے، اور تم اپنے آغاز اور اپنے انجام کے بارے میں سوچو۔ میں ہی تمہیں پیدا کرنے والا ہوں اور میں ہی تمہیں موت دوں گا، اور یہ زندگی جو میں نے تمہیں دی ہے یہ ایک امتحان ہے، تمہارے سامنے ایک میں نے منزل رکھی ہے، اگر تم اس منزل کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو امتحان دو، امتحان میں زندگی گزار دو۔ جد و جہد، من جد وجدہ، جس نے جد و جہد کی اس نے پا لیا۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان اگر تمہارا مقصود اللہ ہے تو تمہیں خوب محنت کرنی ہوگی، اپنے رب سے ملاقات کے لیے کوشش کرنے میں خوب محنت کرنی ہوگی، ہڈیاں گھسانی ہوں گی اپنی۔ تو بس اگر تم ایسا کرو گے بس یقین رکھو کہ تمہاری ملاقات اس سے ہو جائے گی۔ بہرحال اللہ پہ جھوٹ کا میں نے ایک تذکرہ کیا آپ سے کہ اللہ پہ جھوٹ نہ باندھے۔ ہاں، جو بھی اپنی زندگی جس نے اپنے طور طریقہ بنا لیا ہے زندگی گزارنے کا، یہ شخص اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بول رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے، میں نے آپ کو آیت پڑھ کے سنائی، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ شخص، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ، جو اللہ پہ جھوٹ گڑ رہا ہے،
ہمارے یہاں تو جی یہ رواج ہے، ہمارے یہاں یہ رواج ہے۔ وہ بعض پرانے مہاجر کہتے ہیں نا تھوڑے، ہمارے یہاں یہ رواج ہے۔ تو ٹھیک ہے، آپ کے رواج تو ہیں، لیکن اللہ کا حکم کیا ہے؟ آپ نے تو رواج کو نہیں دیکھنا، آپ نے اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو نہیں دیکھنا، آپ نے اللہ کی مرضی کو فالو کرنا ہے۔ زندگی کا وہ طریقہ جو اللہ نے بنایا ہے اس کو فالو کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ کوئی اور طریقہ گھڑ لیں، اللہ پہ یعنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنا اللہ پہ جھوٹ باندھنے کے مترادف ہے۔ یہ آیت جو میں آپ کو، یہ الفاظ تھوڑے سے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ بالکل نئے سن رہے ہیں، آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کسی سے، میری خیال ہے، ہو سکتا ہے آپ نے دسیوں بار سنا ہو، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو زندگی آپ اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں، آپ اپنے طور طریقوں کے مطابق گزار رہے ہیں، یہ دراصل آپ اللہ پہ جھوٹ گھڑ رہے ہیں۔ الا للہ الدین الخالص کی ایک آیت ہے قرآن میں کہ دیکھو دین کیسے گزارو گے، یہ بتانا، یہ طریقہ بتانا خالص اللہ کا حق ہے، اور زندگی دین الا للہ الدین الخالص، دین خالص اللہ کا ہے کہ زندگی کیسے گزارنا ہے۔ دیکھیں یہی ایک وہ طریقہ زندگی ہے جس کی بنیاد پر آپ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں، یا اس کو اگر آپ نظر انداز کر دیں دین اسلام کو اور زندگی اسلام کے مطابق نہ گزاریں تو پھر آپ جہنمی ہیں۔ یہ باتیں یہ شک و شبے سے بالا تر ہیں اور آپ کو اس پہ غور کرنا ہوگا۔ ہماری تو تمام زندگی اپنی مرضی سے گزار رہی ہے، چند ایک اعمال، ہم تو مسلمان بھی نہیں ہیں، نہ اس وقت اسلام کو سمجھ کے اسلام قبول کرنے پر ہم راضی ہیں۔ ہم کہتے ہیں بس چلنے دو، جو چل رہا ہے چلنے دو، مجھے نہ چھیڑو۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں، مجھے بھی کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں اپنے بس جو طریقہ ہے اس پر رہنے دو۔ اور لوگ بعض اوقات لوگ ہماری مجلس میں شامل ہوتے ہیں، درس کو سنتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں یہ تو خالص اللہ کی بندگی ہے، یہ تو ہم سے نہیں ہو سکتا، وہ پھر چلے جاتے ہیں۔ تو میں خیر اپنی کوئی وہ تو نہیں کر رہا، لیکن میں تو دعوت تو قرآن کی ہے اور قرآن کے ذریعے میں آپ کو یہ باتیں بتا رہا ہوں۔ تو میں صرف آج یہ بات آپ ذرا نوٹ کر لیں کہ مرضی سے اگر آپ زندگی گزار رہے ہیں تو دراصل یہ اللہ تعالیٰ پر آپ جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ ایک طریقہ آپ اس پر آپ زور دے رہے ہیں کہ بھئی میرا طریقہ یہ ہے، تو دراصل یہ آپ اللہ پہ جھوٹ اس لیے بنا رہے ہیں، یعنی اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی کے طور طریقے جو صحیح ہیں وہ متعین کرنا اور اس کی ہدایت دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ ان علینا للہدا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہدایت میرے ذمہ ہے۔ انسان کو ہدایت دینا کہ یہ زندگی کیسے گزارے یہ میری ذمہ داری ہے، ان علینا میری ذمہ داری ہے۔ تو یہ ذمہ داری اگر آپ نے اپنے ہاتھ میں لے لی، ہم تو کہتے ہیں بس ہم میں سے آج دیکھیں ہر شخص جو ہے اپنے طور پہ علامہ بنا ہوا ہے۔ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کی بجائے ہم نے اپنی نفس کے سامنے سر جھکایا ہوا ہے، میری مرضی۔ آپ دیکھ لینا اپنی زندگی میں آپ میں کے پرستار ہیں، میں اور میں۔ تو یہ بات تو مطلب یہ ہے کہ نقصان والی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے، لیکن یہ چند دن ہے، آپ کی موت کا وقت معین ہے، اور پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کو کھڑا کیا جائے گا، وہاں آپ سے پوچھا جائے گا لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کی ہے، حکم کس کا ہے؟ تو وہاں تو آپ کو نظر آ جائے گا بادشاہی اس دن اللہ، آج بھی بادشاہی اللہ کے لیے ہے، لیکن ہم اس سے انکار کرتے ہیں، اللہ کی حکومت سے ہم انکار کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت سے ہم لوگ انکار کرتے ہیں، قرآن کو ہم سوچنے سمجھنے یا اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ زندگی میں نے اپنی مرضی سے گزارنی، غریب ہے
ٹھیک ہے اس کے پاس ٹکا بھی نہیں ہے، لیکن زندگی وہ کہہ رہا ہے میں اپنی مرضی سے گزاروں گا، میرا مجھے کوئی نہ رہنما چاہیے نہ کوئی ہادی چاہیے، بس جو میں سمجھوں گا کتابیں اور یہ جس طرح لوگ زندگی گزار رہے ہیں بس میں بھی اسی طرح گزاروں گا۔ کیا یہ سب لوگ گمراہ ہیں؟ اب میں تو ذرا ایسی بات کر رہا ہوں تھوڑی سی آپ کو نہیں لگے گی، لیکن اس ہم میں سے یعنی میرے سننے والوں میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کوئی 150 کروڑ جو مسلمان ہیں کیا یہ غلط ہے؟ بعض وقت مجھ سے یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ بھئی یہ سب غلط راستے پر ہے، کیا یہ سب گمراہ ہیں؟ پھر وہ مجھے تو کچھ نہیں کہتے لیکن وہ ان کے ساتھ اپنے آپ کو شامل کر لیتے 150 کہ بھئی ہم بھی اسی راستے پر ہیں، ٹھیک ہے وہ اگر جنت میں گئے یا جہنم میں گئے ہم بھی اسی کے ساتھ جائیں گے۔ بھئی لوگ جو کر رہے ہیں وما اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لوگوں میں سے بہت سے لوگ اپنے گمان کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں اور یہ گمراہ ہے۔ اور وہ قرآن کی وہ آیت بھی یاد کریں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اس شخص سے زیادہ گمراہ کون شخص ہے جو اپنی مرضی زندگی گزار رہے بنا اللہ کی ہدایت کے۔ اصل میں ہم دیکھیں ہمارا نفس ہم پر بالکل پوری طرح سوار ہو چکا ہے، جتنی بھی قرآنی آیات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا آپ اس کو سن تو لیں گے لیکن اس کو قبول کرنے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں۔ قرآن کی آیت ہے بھیا، میری کیا حیثیت ہے، انسان کی کیا حیثیت ہوگی؟ جو آپ کو بتایا جا رہا ہے وہ دیکھیں کہ وہ کیا ہے۔ تو بہرحال وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کون ہے زیادہ گمراہ اس شخص سے جو اپنی مرضی زندگی جی رہا ہے بغیر ہدی من اللہ، اللہ کی مرضی کے علاوہ۔ تو یہ دیکھیں یہ ساری باتیں ہیں آپ کو سوچنا ہوگا سمجھنا ہوگا، اور آیات قرآنی پر آپ یقین کر لیں۔ ہمارا یقین نہیں آتا، ہم شک میں پڑے میں ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون، بھئی تمہیں میں نے مٹی سے پیدا کیا ہے، ہم تو دیکھ رہے ہیں اپنی پیدائش، یہ گھاس پھوس گوشت کھا کے ہم بڑے ہوتے ہیں، پھر اسی سے وہ خون اور منی بنتی ہے، وہ پھر ہم ڈال دیتے ہیں اور اسی سے پھر وہ یہ ساری کیا ہے، یہ بس یہ مٹی ہے، مٹی ہم کھا رہے ہیں۔ تو دیکھیں شک میں آپ پڑے ہوئے ہیں، بلکہ میں نے تو آپ کو کہا ہے کہ آپ کا شک نہیں ہے۔ آج کے مسلمان کا تو یقین ہے کہ نہ کوئی اس موت کے بعد کوئی زندگی ہوگی، نہ کوئی حساب کتاب ہوگا، نہ کوئی اللہ کے سامنے حاضری ہوگی، نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے، یہ ہمیں یقین حاصل ہے۔ اور یہ ہم پکار کے کہہ رہے ہیں، اپنے اعمال سے پکار کے کہہ رہے ہیں، لیکن فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جلد ان کو پتہ لگ جائے گا، جن خبروں کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں اور اس کا یہ ان کو جلد پتہ لگ جائے گا۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ۔ ترجمہ سنا دیں۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے مٹی سے، ثُمَّ قَضَى أَجَلًا، پھر تمہاری زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی ہے، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ،
اور ایک دوسری مدت اور بھی ہے، ثم انتم تمترون، مگر تم لوگ ہو کہ شک میں پڑے ہوئے ہو۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ هو الذی خلقکم من طین ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون۔ وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر مرنے کا ایک وقت مقرر کر دیا، اور ایک مدت اس کے ہاں اور مقرر ہے، پھر بھی تم اے کافرو خدا کے بارے میں شک کرتے ہو۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔